اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب معزز ناظرین کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی چاہ رہا ہے کہ آج کوئی سیاسی ٹاپک پہ بات کی جائے، اور امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ بہت معصوم ہے، بہت معصوم ہے، باتوں میں آ جاتی ہے، یقین کر لیتی ہے اور بہک جاتی ہے۔ اگر تھوڑے سارے ویجیلنٹ اور ہو جائیں تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کرپٹ یا غلط لوگ جو ہیں وہ اسمبلی تک پہنچ سکیں۔ اگر ان کے کردار، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو کبھی وہ ان لوگوں کو الیکٹ نہ کرے، نہ یہ اسمبلیوں تک پہنچ سکے اور نہ ملک میں ایسے حالات بنے۔ اور بات چلی تھی کہ یہ سادے لوگ ہیں۔ پچھلے دنوں ایک افواہ اڑی کہ ہمارے سابق پرائم منسٹر عمران خان، انہوں نے امریکی سفیر سے ملاقات کی ہے اور اڈے دینے کا وعدہ کر دیا گیا ہے تاکہ پاکستان سے افغانستان پر ڈرون حملے کیے جائیں، اور اس کے عوض بہت کچھ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ خود ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی کہ اس وجہ سے ڈالر کا ریٹ تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ یہ وجہ ہے، امریکہ نے ہماری امداد کر دی ہے اور حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے کامن سینس کی بات ہے کہ عمران خان تو کوئی وعدہ کر ہی نہیں سکتے، وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے۔ وہ سابقہ پرائم منسٹر ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے موجودہ حکومت، ان کے وزیر خارجہ یا پرائم منسٹر نے کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال حقائق کو جاننا چاہیے، پھر وقت گزاریں تو مزہ آتا ہے، پھر بات کو سمجھے تو مزہ آتا ہے۔ یہ بلا شبہ ڈالر کا ریٹ 240 سے کم ہو کر اب یہ ہینگنگ اراؤنڈ 210 ہو سکتا ہے، اس سے بھی کم آ جائے۔ تو حقائق کچھ اس سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ وہ اس طرح کہ چین ہمارا ایک بہت قریبی دوست ہے، ساتھی ہے، خیر کچھ چین کے مفادات بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے پاکستان کی اسٹیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 بلین $2 پاکستان کی سیف ڈپازٹ میں رکھے ہیں، جس طرح کہ سعودی عرب میں رکھے تھے ہمارے پاس بطور ریزرو۔ یہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کوئی مریض آ جاتا ہے، جیسے مجھے جب شدید کینسر کی حالت تھی تو ڈاکٹر نے فوری طور پر مجھے ایک میڈیسن ہوتی ہے جو بندہ قریب المرگ ہو تو اس کو ڈیکاڈرون انجیکشن ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں۔ تو مجھے بھی ڈیکاڈرون لگائے گئے اور میں اس قابل ہو گیا کہ بیماری جو تھی وہیں پہ رک گئی۔ مجھے یوں لگا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا، حالانکہ ٹھیک نہیں، وہ عارضی ایک سانس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد میرا پراپر ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ خیر اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو 2 بلین $2 جو ہے چائنا نے سیف ڈپازٹ میں پاکستان میں رکھے ہیں، جس سے یقینی طور پر ڈالر نیچے آنا تھا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس نے چونکہ تیل وہاں پہ وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے، تو وہاں سے 2.4 بلین یعنی تقریباً $2.5 ارب کا پیٹرول ہمیں ادھار شکل میں یا کسی بھی شکل میں مل رہا ہے، اور کل کو یہ پھر واپس بھی کرنا ہے۔ تو یہ چند ایک وجوہات بنی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور ممالک سے بھی کچھ اس قسم کی جسے کہتے ہیں کہ ڈرپ لگ جائے گی،
جس سے میں نے تو اپنی زبان میں ڈیکاڈران بولا کہ وقتی طور پر سہارا مل جاتا ہے، سانس آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی کچھ ہوا کہ ہمیں آکسیجن دی گئی ہے کہ تاکہ پاکستان اپنا یہ مشکل وقت ہے یہ گزار لے۔ اس کے بعد اللہ نہ کرے کہ کوئی حالات خراب ہوں، جیسے یہ آخر چین نے $2 بلین سیف ڈپازٹ اور مختلف اسکیموں میں لگائے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اور کوئی بھی ملک جو اتنی بڑی رقم جو ہے طویل مدت کے لیے نہیں دیتا، اس نے واپس لینے ہی لینے ہیں۔ اگر سعودی عرب نے ادھار پیٹرول دے دیا ہے تو اس نے اس کی قیمت لینی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جس ملک کی ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہیں، امپورٹ کم ہو جاتی ہے، تو وہ ملک کے فارن ریزروز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ جبکہ پاکستان میں ایکسپورٹ جو پچھلے کچھ عرصہ پہلے بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، فیصل آباد کی انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی تھی، چل پڑی تھی، بلکہ ڈبل شفٹ کام ہو رہا تھا، اور جو مزدور وہ کام کرتے تھے اب ان کے بچے، اب وہ مزدور تو اب بھول گئے کام یا کہیں اور کام میں لگ گئے، تو ان کے بچوں نے آ کے مزدوری شروع کر دی تھی، یعنی ہماری ایکسپورٹ چل پڑی تھی۔ لیکن اب پھر ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہے اور امپورٹ ظاہر جاری ہے۔ لوگ لگژری گاڑیاں جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم سے پیسہ لو، پیسہ لو، پیسہ لو، اور گاڑیاں منگواتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک انڈیا ساتھ ہی ملک ہے، وہاں اکثریت گاڑیاں ان کی اپنے ملک کی بنی ہوئی استعمال ہوتی ہیں۔ تو خیر مقصد یہ ہے کہ امپورٹ کو کم سے کم کیا جائے اور ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے، اور چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ صرف ذہانت کی ضرورت ہے، اچھی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم بارٹر سسٹم کی طرف آ جائیں، بارٹر سسٹم یعنی مال کے بدلے مال، ہم سے فورسفلی گندم لے جائی جاتی ہے، ہماری بہترین گندم لے جاتے ہیں۔ اگر پاکستان یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو گندم دیتے ہیں، اول تو ہم اپنی ضرورت کے لیے رکھیں، جو ایکسیس ہو جائے وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو یہ گندم دیتے ہیں، اتنا ہم آپ کو چاول دیتے ہیں، اتنی ہم آپ کو سبزی دیتے ہیں، یا کوئی بھی اپنی پروڈکٹ دیتے ہیں، اس کے بدلے آپ ہمیں اپنی کوئی پروڈکٹ دے دیں جس کی ضرورت ہمارے ملک کو ہو۔ اس کو بارٹر بولتے ہیں، مال کے بدلے مال۔ اس میں ہمارے فارن ریزروز جو ہیں وہ انوالو نہیں ہوں گے، لیکن وہی میں بات کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اب 2-3 دن پہلے یہ خبر چل رہی تھی کہ ڈیزل جو ہے وہ 40 روپے کم ہو جائے گا، پیٹرول 18 روپے کم ہو جائے گا، لیکن بعد ازاں کیا ہوا ہے، 9 روپے الٹا قیمت بڑھ گئی ہے، 9 روپے فی لیٹر قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو عوام ہماری بڑی معصوم ہے، ذرا ان شاطرانہ ذہن والے لوگ جو ہیں ان سے ہوشیار رہیں، چوکنا رہیں، اور زیادہ ٹرسٹ نہ کریں۔ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں، اس میں نے کچھ پروپوزلز آپ کو دی ہوئی ہیں، ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ امیر اور غریب کا ڈفرینس بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، امیر سے امیر کو ہوتا جا رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک خاتون کی ویڈیو چل رہی تھی، وہ اس سامان کے لسٹ دکھا رہی تھی جس میں کہہ رہی تھی آٹا، چینی، گھی شامل نہیں، یہ چند ایک چیزیں میں نے خریدی ہیں اور یہ 20,000 کا بل میرا بن گیا ہے۔ اب بتائیں میں باقی گھر کی چیزیں کہاں سے خریدوں گی، بچوں کی فیس کہاں سے ادا کروں گی؟ تو یہ پریشانی کی صورتحال تو بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ڈالر کی قیمت کو یہ نہ سمجھے کہ نیچے آ گئی ہے اور یہ نیچے اور جائے گی، شاید 200 تک بھی آ جائے، لیکن آخرکار جب یہ جو ٹیمپریری ڈرپ جو ہمیں ڈیکاڈران لگا دیا گیا ہے، اس کے اثرات جب ختم ہوں گے تو پھر اس نے بڑھنا ہے۔ بہرحال دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن ایسے امکانات لگتے ہیں کہ دوبارہ یہ بڑھے گی۔ کبھی کبھی میں سیاسی باتیں بھی کرتا ہوں
مائنڈ نہ کیا کریں، لیکن مجھے اپنے ملک سے پیار ہے، ماں دھرتی ہے، ماں سے پیار ہے، اس لیے میں اپنے دل کی بھڑاس بات کر لیتا ہوں. باقی کل یعنی کہ بدھ والے دن 17 اگست کو میرا نئے وقت میں کالم ہر بدھ کو شائع ہوتا ہے، اس کو پڑھیے گا. اس پہ میں نے کالا باغ ڈیب کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، تو وہ آپ کو پڑھیے گا، اچھا لگے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.